الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى في مقام آخر وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. والصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگ و دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے موسم کی سختی اور گرمی کے باوجود بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے جمعۃ المبارک میں وبائیں کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے ہوتی ہیں، اور ان وباؤں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ارشادات اور رہنمائی ہمارے لیے کیا ہے، اور اس کی روشنی میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اور اس کا علاج کروانے کی، جس کے ضمن میں آج کے جدید دور میں ویکسین لگوانے کے حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے.
چونکہ اس حوالے سے لوگوں میں مختلف طرح کی قیاس آرائیاں گردش کرتی رہتی ہیں، ہمارے بھی سننے کو ملتی ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا جس کے صحیح یا غلط ہونے کا اس وقت تک کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی ایسا میکینزم ابھی تک سامنے نہیں آ سکا کہ ہم پہلی نظر میں ہی فوراً کہہ دیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں جو بڑی تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ضروری سمجھا کہ انسانی جان کی جو ویلیو ہے، اللہ کے ہاں جو انسانی جان کی قدر اور ویلیو ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس پر کچھ ضرور عرض کروں۔ جو چیزیں تو میں قرآن و سنت سے عرض کروں گا، ظاہر ہے وہ میری فیلڈ ہے، میں اس کے بارے میں 100% کلیئر ہوں۔ البتہ اس سے جو میں کچھ اخذ کروں گا، اس سے اصحاب علم کو اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ریسرچ بیسڈ ہیں، مختلف ڈاکٹر سے، مختلف اتھینٹک رپورٹس کی روشنی میں، گورنمنٹ لیول پہ بہت ساری چیزیں جو مصدقہ ہیں، اتھینٹک ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں عرض کروں گا جو اپنے علم اور اپنی سوچ کے مطابق پوری اخلاص اور پوری ذمہ داری سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز بہت ساری چیزیں اس سے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے جو لوگ کیو ٹی وی کے ذریعے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، اور چونکہ رات تک جو جمعے کا یہ خطاب ہوتا ہے وہ کیو ٹی وی کی اپنے جو ان کی آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے، جو میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی پڑا رہتا ہے، تو اسے پھر بھی سنا جا سکتا ہے، پھر بھی اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ میری معروضات لنکڈ ہیں اور میں اس کے ہر مرحلے پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ قطعی اور اٹل فیصلہ کر دیا ہے جس نے ایک جان کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جو آیت میں نے 2 خطبے میں پڑھی ہیں، ایک آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، خودکشی مت کرو۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا نشہ، کوئی ایسی دوائی، کوئی ایسا کام کہ جس سے تمہاری جان کو بیماری لگ سکتی ہے یا تمہاری جان جا سکتی ہے، کبھی بھی وہ مت کرو۔ اور دوسری آیہ کریمہ خطبے والی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ نے فرمایا دعا ہے اصل میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔
جان کی اہمیت کے لیے ایک بات اور پھر آگے بڑھتا ہوں، اور یہ ایک دفعہ پہلے بھی کہی تھی، مجھے یاد ہے۔ اگر کوئی بچہ کرالنگ کر رہا ہو، ماں نماز پڑھ رہی ہو، اور ماں کو فیل ہو جائے کہ بچہ گر جائے گا، اس کا بازو ٹوٹ جائے گا، کوئی جسم کو نقصان ہوگا، یا آگ کی طرف بڑھ رہا ہے، یا بجلی کی کسی ساکٹ جو اوپن ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کی جان جا سکتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، حکم شرع یہ ہے کہ نماز توڑ دے، بچے کو بچا دے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نابینا شخص ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس جگہ سے گزرا ہے آگے کھڈا ہے، کوئی جگہ سلپی ہے، کوئی نقصان ہوگا اس کو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نماز توڑ کے نابینے کا ہاتھ پکڑ لیں تاکہ زخمی ہو۔ یہ انسانی ہمدردی اور انسانی جان کی ویلیو یہ اس سے واضح ہوتی ہے۔ اگلی تمہید، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، ہزاروں سال ہو گئے، ہم انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں اور قرآن پاک اس پر شاہد ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف طرح کی وبائی امراض انسانیت کے اندر پھیلتی رہی ہیں جب سے انسان ہے۔ البتہ وہ وبائی امراض جو ہیں قرآن پاک اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک ہے بطور وبا جس کا تعلق فطرت اور نیچر کے ساتھ ہے، اور ایک بیماری اور وبا ہے بطور سزا۔ یہ دونوں قرآن پاک ہمیں بیان کرتا ہے، دونوں موجود ہیں کہ بعض وبائیں اللہ رب العزت نے بطور سزا بھیجی اور ان اقوام میں سے کسی قوم کو اللہ نے اس کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر کے ختم کر دیا۔ کچھ ایسی بھی ہوئی جو خود انسانوں کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے یا مختلف اس فضا میں، اس ہوا میں، اس نظام میں مختلف طرح کی وجوہات اس کی طبی ہو سکتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پھیلتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ تاریخ کی سب سے پرانی وبا اور بیماری جو حدیث پاک میں ملتی ہے اس کو طاعون کہتے ہیں، طاعون کی وبا ہے۔ اور اگر ہم اسلامک ہسٹری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے ادوار میں لے لیں تو خود مسلمان بھی اس میں مبتلا ہوئے، حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی اس بارے میں مبتلا ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک اس کے اوپر ایک بہت بڑی میڈیکلی بھی اور سوشلی بھی ہر لحاظ سے وہ ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس جگہ وبا پھوٹ پڑے تو جو اس میں مبتلا ہو جائیں وہ وہاں سے نہ نکلیں، ادھر ہی رہیں۔ جس جگہ پہ ہے وہاں سے لوگ باہر نہ نکلیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آج کے دور کا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ آج کے دور یہ اس کی آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانس شیپ اور ایڈوانس نیم ہے اس کا، کہ وہاں سے نہیں نکلنا جناب۔ اور جو کوارنٹائن ہے، اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لینا ہے، یہ بھی اسی کی شکل ہے جو آج کی جدید سائنس نے اور ڈاکٹرز نے مجھے اور آپ کو بتائی ہے، لیکن اس کی بنیاد نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہے جو حضور نے فرمایا۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جہاں بیماری ہو وہاں سے نکلے کوئی نہ، گھر میں رہیں۔
اپنی موومنٹس کو بند کر دیں، گھر میں اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیں، اور ڈاکٹر جو ایڈوائز کریں اتنے دن کے لیے، اتنے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو سیکیور کر لیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا اس کا جز یہ ہے، پارٹ یہ ہے کہ تمہیں اگر پتہ چلے کہ فلاں جگہ بیماری ہے تو وہاں پہ باہر والوں نے جانا نہیں ہے۔ یہ جو بارڈرز کو لاک کر دینا ہے، سیل کر دینا ہے کہ جناب کوئی ہمارے ملک میں نہیں آئے گا، بند کر دو، ٹھیک ہے جناب، یہ بھی اسی کی شکل ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو وبائی امراض کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، اور پھر میں اسی حدیث سے اگلے عنوان کی طرف اور اگلے مقدمے کی طرف بڑھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ایک شخص حاضر ہوا، مختلف الفاظ ہیں اس حدیث کے، اس کو کوئی متعدی بیماری تھی، اس نے نبی پاک علیہ السلام سے بیعت ہونا چاہا، مصافحہ کرنا چاہا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا، بیعت فرمایا، لیکن اپنا جو عصا تھا حضور کا، عصا مبارک، حضور نے اس کے ساتھ ملاقات۔ اس حدیث اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک اور حدیث بھی ایڈ کر لیں، اور یہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال مارچ اپریل کے خطبے میں نے اس پر بات کی تھی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کو لے کر آج بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ آپ اگر ان سے بات کریں نا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی خیر سے بہت سارے ہوں، آپ اگر ان سے بات کریں نا، وہ کہتے ہیں لے ایسے بیماری کوئی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، اور کہتے ہیں جناب لو آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ اس طرح کی بات کر کے وہ ریئلائز اگلے کو یہ کراتے ہیں کہ جناب میرا ایمان تہاڈے نالوں زیادہ مضبوط ہے، یا میں آپ سے زیادہ اسٹرانگ بلیور ہوں، میں زیادہ مضبوط ایمان والا ہوں، آپ کمزور ایمان والے ہیں، آپ کا تو ایمان ہی بڑا کمزور ہے، اے دیکھ لو جناب۔ اس کی روشنی میں پہلی کنفیوژن جو میں دور کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے مومن کا ایمان اور یقین۔ توجہ سے سنیں، ایک ہے بندے کا ایمان اور یقین۔ وہ ایمان اور یقین بطور مسلمان ہر وقت یہ رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی مرضی میں ہے، اس کی قدرت پر ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو کوئی بیماری کسی دوسری بیماری بندے کو نہیں لگ سکتی ہے۔ اس حدیث کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے، اس حدیث کا تعلق آپ کے یقین کے ساتھ ہے، یہ تعلق اس کا ایمانیات کے ساتھ ہے کہ آپ ایمان اور عقیدہ یہ رکھیں کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ اگر نہ چاہے تو کوئی بیماری کسی دوسری بیماری کو نہیں لگ سکتی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کا تعلق آپ کے باطن سے ہے، ایمان کا تعلق آپ کے اندر سے ہے، ایمان کا تعلق آپ کے قلب، آپ کے لسان، آپ کے دماغ اور آپ کی روحانیت اور آپ کے اندر کی دنیا کے ساتھ ہے۔ تو اندر دل میں، قلب میں ایمان یہی رہے کہ مالک، مختار اور ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی حقیقی ذات اللہ کی ہے، ایمان یہی رہے۔ اور اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث جو میں نے عرض کی ہے کہ جہاں وبا پھوٹ جائے وہاں جانا نہیں ہے اور وہاں سے نکلے کوئی نہ، پھر اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟
آقا کریم کا یہ بھی تو فرمان ہے نا جو میں نے سنایا ہے، دوہرا رہا ہوں، کہ جہاں وبائی مرض پھوٹ پڑے وہاں سے نکلنا نہیں ہے، اور جہاں تمہیں پتہ چلے کہ کوئی وبائی مرض ہے وہاں جانا نہیں ہے۔ اگر بیماری متعدی نہیں ہوتی تو پھر اس احتیاط اور اس حکم کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ایمان اور عقیدہ یہ رہے، ایمان اور عقیدہ اللہ پر پختہ یہ رہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہو سکتی، اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ایمان اور عقیدہ رہے، لیکن ظاہر عمل میں دنیا میں اس کی جو احتیاط ہے وہ اسی طرح کی جائے تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ ایمان اور عقیدہ بھی یہی رہے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان جو احتیاط والا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ کئی لوگ جو ہے نا کہتے ہیں اللہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ میرا ایک بڑا معصومانہ سا محبت والا سوال ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا کرے، صحت والی زندگی۔ ایک شخص کو شوگر نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک شخص کو شوگر نہیں ہے، اس کے گھر میں 4 بندوں کو ہے، اس کے ماں باپ کو ہے یا کسی کو بھی ہے، اب اس کو نہیں ہوئی اور وہ یہ کہے کہ لے میں نے تو کچھ نہیں ہوا تو شوگر کوئی نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے بھائی تجھے نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بیماری نہیں ہے۔ اللہ نے اگر تجھے بچا کے رکھا ہے، اللہ نے اگر تیری حفاظت کر لی ہے، تیری اوپر رحمت کر دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس کا انکار کر دے کہ بیماری ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی ایک کامن سی ڈیزیز ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، سمجھ آ گئی، اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو ہر 4-5 بندے کو لگی ہوئی ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو بچایا ہوا ہے تو وہ یہ کہے کہ چونکہ مجھے نہیں لگی اس لیے یہ بیماری ہے ہی کوئی نا، اس سے بڑا بے وقوفانہ مائنڈ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے اگر تجھے کرونا سے بچا لیا ہے، اللہ نے تیری حفاظت کر لی ہے، تیرا امیون سسٹم ٹھیک تھا، تیرا ایمان مضبوط تھا، تو نے احتیاط کی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، اللہ نے اگر تجھے بچا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ کہے کہ جناب بیماری کوئی نہیں۔ کتنی غلط اور کتنی عجیب بات ہے۔ اگر تسلی نہیں ہوندی پھر بھی سجے کھبے کسی نو چل کے ذرا پوچھ لو نا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ جناب بیماری ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو جس کا کوئی پیارا دنیا سے گیا ہے نا، جا کے اس کو ٹٹول لے، وہ تجھے بتائے۔ تو یہ تو بڑی بے رحمی والی بات ہے، بڑی بے وقوفانہ مائنڈ ہے، سوچ ہے کہ اگر وہ بچ گیا ہے تو وہ کہتا پھرے کہ بیماری ہے ہی کوئی نہ۔ تو ایمان اور یقین یہ رہے، ہاں احتیاطی تدابیر اس کے لیے اختیار کرے۔ اب آئیے احتیاطی تدابیر کی طرف۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، ایکسپرٹیز ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ کے، اس کے اندر ان کی بات ہی ویلڈ ہوتی ہے۔ یہ اصول یاد رکھیں، کسی بھی فیلڈ میں جو اس کے ایکسپرٹیز ہیں ان کی اوپینینز، ان کی رائے، ان کا کہنا ویلڈ ہوگا۔ قرآن و سنت، شریعت، دین، فتویٰ کی بات آئے گی تو جو پراپر ایجوکیٹڈ، ڈگری ہولڈر، ایکسپیرینس والا عالم، مفتی، اسکالر جو کہے گا بات اس کی مانی جائے گی۔ یہ فریج خراب ہو جاوے نا تو گل پھر مفتی صاحب دی نہیں مننی، پھر الیکٹریشن دی مننی جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ گاڑی اگر خراب ہو جائے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات نہیں مانی جائے گی، گاڑی کے مکینک کی مانی جائے گی۔ اس کے اوپر توجہ رکھیں اور غور کریں، اور دین کے معاملے میں اس کے اوپر عمل کریں۔ اس اصول کی روشنی میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO سے لے کر
پاکستان کی جو پرائمری لیول کے میڈیکل ہیلتھ سینٹر ہیں، پوری چین ہے پوری دنیا میں، انہوں نے جو احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں، انہوں نے اس سے نپٹنے کے لیے جو حل کر لیے ہیں، ان کی بات ہی ویلڈ ہے، ان کی بات میں ہی وزن ہے، اور اس کو اپنانے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے، اور اس کے اوپر تجربہ شاہد ہے۔ فار ایگزامپل، جن ملکوں نے اس کے اوپر سختی سے عمل کیا، بارڈرز کو سیل کیا، احتیاطی تدابیر اختیار کی، اس کو چیک کرنے کے لیے، ایگزامن کرنے کے لیے پراپر میکینزم بنایا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، آج وہ ملک کرونا فری ہیں تقریباً، آج وہاں پہ زندگی اپنے معمول کی طرف لوٹ رہی ہے، آج وہ اور ان کی آنے والی نسلیں اور وہ خود اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں، اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں ابھی تک یہ بھی کلیئر نہیں لوگ کر پا رہے کہ کرونا ہے بھی یا کوئی نہ۔ 1.25 سال گزر گیا، اور پھر کدی کو بابا جی آ جاندے نے، او میگنٹ لا کے کہندے نے جناب ہے دیکھو میگنٹ چ مٹ گیا میرے باہ نال، اور کوئی آ جاندا وہ بلب جلا کے تکا دیندا۔ اللہ اکبر یار، وٹ نان سینس۔ اس پڑھے لکھے دور میں، اس ریسرچ والے دور میں، اس سمجھداری والے اور ترقی والے دور میں بھی یار ہم ایسی چیزوں کے اوپر یقین اور ایمان رکھ کے ان کے پیچھے چل پڑے ہیں، اس سے بڑی افسوسناک بات اور جہالت والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس پوری نقشے اور اس پوری تمہید اور اس پوری تفصیل کے بعد پھر ویکسین کے بارے میں خاص طور پہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ڈفرینٹ چینلز پہ، چینل سے میری مراد سوشل میڈیا کے چینل ہیں جو نان اتھینٹک ہیں، وہ بے شمار لوگ، میں پچھلے دنوں لاہور نیوز کے ساتھ ایک ڈی سی جناب مدثر ریاض ملک صاحب کے ساتھ ہم نے ڈور ٹو ڈور ایک ویکسینیشن کے حوالے سے اویئرنیس کا ایک پروگرام ہم نے کیا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک شخص اچھا بھلا ماشاءاللہ، وہ پہلا اس کا ورڈ یہ تھا، ہم نے پوچھا ویکسین لگوائی ہے؟ کہتا نہیں لگوائی۔ کیوں نہیں لگوائی؟ کہتا کرونا ہے ہی کوئی نہیں تو میں کیوں لگوانی؟ یو بلیو؟ ہم نے اس کو پھر سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر کوئی ایسا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ آپ روڈ پہ اگر جا رہے ہوں، ٹریفک چلتے ہوئے اگر اشارہ ریڈ ہو جائے تو آپ رک جاتے ہیں، کیوں؟ حفاظتی تدابیر ہے تاکہ آپ کی جان بچ جائے، ہے یا نہیں؟ ہر موسم سے بچنے کے لیے، اس کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ اس کے مطابق لباس پہنتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ گرمیوں میں کوئی گرم کوٹ نہیں پہنتا، کاٹن کے کپڑے پہنتے ہیں، اور سردیوں میں کوئی کاٹن کا سوٹ نہیں پہنتا، وہ کوٹ پہنتا۔ وٹ از دس؟ یہ کیا ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد آپ کو کہتا ہے جناب آپ کو بلڈ پریشر، کولیسٹرول بڑھ گیا، آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہے، اور اگر ٹھیک رہنا تو صبح 1 گھنٹہ واک کرنی ہے اور یہ دوائی کھانی ہے۔ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ٹھوس فارغ ہیں آپ۔ 100 میں سے 99 لوگ وہ ہوں گے کہ اگر کمپیٹنٹ ڈاکٹر اگر ان کو یہ سجیسٹ کر دے گا کہ جناب سویرے 1 گھنٹہ واک کرنی ہے اور یہ دوائی کھانی ہے، مولوی صاحب 45-50 سال انہوں کہندے رہ گئے، وہ سویرے اٹھیا کرو، نماز پڑھیا کرو، اللہ اللہ کیتا کرو، اور جلدی اٹھیا کرو، اللہ توبہ کیتا کرو، مسجد آ کے کو نماز پڑھیا کرو، ہیں کو تازہ ہوا۔ مولوی دی 45 سال دی کوئی گل سمجھ نہیں آنی۔ ڈاکٹر ایک باری کہہ چھڑیا جناب تے الارم لا کے تے گھر والی نے کہنا سویرے مینوں اٹھا دینی، واک کرنی نہیں تو کم بڑا کرا۔ اللہ اکبر۔ روٹی کھادی یا نہیں کھادی، مولوی صاحب کہندے رہ جان کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز نقصان دہ ہے،
سمجھ آ گئی؟ ڈاکٹر کہہ دے نا جناب کہ جناب اے ہن مٹھا تساں کھادا نا جناب تے شوگر قابو نہیں آنی، سمجھ آ گئی؟ تو کوئی چیز ان نون آ جاوے تو 5 باری پوچھنا یہ چینی تو نہیں پائی، کیوں؟ یہ میں شوگر ہے جناب۔ یہ کیا ہے؟ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم اپنی کامن لائف میں ہم جن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یار کتنی عجیب بات ہے، چھوٹی چھوٹی تمام بیماریوں میں ہم ڈاکٹر پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، ہم اس کے کہنے پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کرونا بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، اس کی یہ ویکسین بھی ہے، یہ لگوانی بھی چاہیے، یہ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں کلیئر ہو رہے؟ ہم کیوں نہیں سنجیدہ ہو رہے؟ ہم اس کو سیریسلی کیوں نہیں لے رہے؟ ہم اس مصیبت سے نکلنے میں اور دنیا کے ساتھ، باقی دنیا کے نظام کے ساتھ اپنے ملک کو چلانے کے لیے، یار اگر میرا گھر ٹھیک چل رہا ہے، میری باؤنڈری کے اندر چیزیں ٹھیک ہیں، تو مجھے اپنے محلے، اپنے قوم، اپنے ملک اور ملت کو بھی تو ساتھ اس کے ساتھ لے کے چلنا ہے نا۔ کچھ ذمہ داریاں قومی اور ملی ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ بھی اپنے آپ کو ملا کے چلنے سے ہی ایک اچھی اور بہتر قوم دنیا کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو میری اس گفتگو کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اس حوالے سے ان تمام قسم کی کنفیوژنز کو، مس انڈرسٹینڈنگز کو اپنی حد تک کلیئر کرنا ہے کہ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا قرآن و سنت کے خلاف نہیں، ان احتیاطی تدابیر کو کسی بھی بیماری کی طرح اس بیماری کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ایمان کے خلاف نہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں، بلکہ ایمان اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ ایک اور ذرا آسان کر کے بھی سمجھا دیتا ہوں۔ بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں نا، ہم سب لگواتے ہیں نا، خود جا کے لگواتے ہیں، پورا اس کا جو شیڈول ہے، اس کا کارڈ ہے، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جناب یہ جتنے حفاظتی ٹیکے ہیں لگ گئے ہیں۔ یہ حفاظتی ٹیکے کیا ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ بچوں کی امراض ہیں، یہ بچوں کی متعدی امراض ہیں جو دنیا میں کسی وقت پھیلی، اس کے اثرات ہیں جو پھر کسی وقت میں آ سکتی ہیں، جیسا کہ پولیو ہے۔ تو بچوں کی جو متعدی امراض ہیں ان کے حفاظتی ٹیکے، ان کی ویکسینیشن جو ہیں وہ ہم خود چل کے کرواتے ہیں، لگواتے ہیں۔ بچہ بے شک سیکھتا رہے، شور مچاتا رہے، ہم لے جا کر اس پورے کورس کو مکمل کرتے ہیں، کرنا چاہیے، ہے یا نہیں؟ میں اس پر ایک بات صرف انی کہوں گا کہ وہ بچوں کی بیماریاں ہیں اور وہ بچوں کی ویکسینیشنز ہیں۔ آپ یہ یقین رکھ لیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ بچوں کی نہیں ہے، یہ بڑوں کی ہے۔ یہ بیماری بڑوں کی ہے، تو بچوں کو اگر آپ ان سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے لگوا لیتے ہیں، خود چل کے لگواتے ہیں، اور وہاں ایمان میں کوئی فرق بھی نہیں آتا، کوئی ایمان ڈسٹرب بھی نہیں ہوتا ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کی جو زندگی ہے اس کی صحت کو میں نے سیکیور کر دیا ہے، اور آپ ڈاکٹر اگر پوچھے جناب حفاظتی ٹیکے لگوائے نے؟ جی بالکل لگوائے نے جناب، کارڈ ہے جی بالکل ایسا والا ہوا ہے، آپ پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں، تو بالکل اسی کو سمجھیے کہ یہ بیماری بڑوں کی ہے، اور ان کے لیے جیسے حفاظتی ٹیکے ہیں نا، اس بیماری سے بچنے کے لیے، اس بیماری سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی ٹیکہ ویکسینیشن ہے وہ کورونا کی۔ بڑی سادی سی بات ہے، یہ بڑوں کی بیماری ہے اور یہ بڑوں کے لیے حفاظتی ٹیکہ۔ اور آخری بات اس حوالے سے، یہ بھی ایک کنفیوژن ہے، چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب لگوانی کون سی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، اور بلاؤ سعودیہ کا، سمجھ آ گئی، ان کے پاس پیسہ انا، سمجھ آ گئی، بہت ساری چیزوں میں وہ باتیں ریسرچ بیسڈ نہیں کرتے ہیں، میں محتاط کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جنہوں نے چائنا کی ویکسین لگوائی ہوگی نا، ہم اس کو حج عمرے پہ نہیں آنے دیں گے۔ اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے۔ میں نے اس کے اوپر جو سنا پڑا، اتھینٹک جو رپورٹس اور جو میں نے سنی ہے، جو بھی ویکسینیشنز
جو اس وقت لسٹ میں 4 ہیں، ایک رشیا کی ہے، ایک امریکہ کی ہے، ایک یو ایس اے کی ہے، ایک برطانیہ کی ہے، ایک چائنا کی ہے. یہ 4 اویلیبل ہیں. ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے آپ جو مرضی لگوا لیں، جو مرضی لگوا لیں. ہاں ایک ویکسینیشن جو چائنا کی ہے وہاں سے 2 آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ جن کی عمر 18-20 سال سے کم ہے وہ نہ لگوائیں، جن کی عمر اس سے زیادہ ہے وہ ساری لگوا سکتے ہیں. WHO نے اس کو اپروو کر دیا ہے، پوری دنیا میں لگ رہی ہے. اور میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے، بھئی ایک ویکسینیشن جو چائنا کی ہے اس کو امریکہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس کو UK یورپ ایکسیپٹ کر رہا ہے، سعودیہ کہتا میں ایکسیپٹ نہیں کرنی. وٹ نان سینس، کتنی عجیب بات ہے. اس کے اندر کیا عوامل ہیں مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں پچھلے دنوں بھی ایک میٹنگ میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات. بہت جلد ود ان ویکس سعودی گورنمنٹ بھی اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی اور اس کے بارے میں اجازت بھی دے دے گی. اس لیے جو ویکسینیشنز لگ رہی ہیں، جہاں جہاں لگ رہی ہیں 116 پہ فون 66 پہ فون کر کے جائیں. اور خاص طور پر جو 40+ ہیں، اسپیشلی 30+ ہیں، وہ اس بارے میں بالکل کسی کہہ لیں کہ کنفیوژن میں اور کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ میں نہ جائیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اس کی طرف آگے بڑھیں، تاکہ آپ اپنی جان کو بھی اور اپنے ذریعے سے باقی مسلمان اور معاشرے کی جان کو بھی محفوظ کر سکیں، اور بطور قوم، بطور ملت، بطور پاکستانی ایک صحت مند معاشرے کے طور پر، ایک صحت مند قوم کے طور پر آپ آگے بڑھ سکیں. اور جو کچھ انڈیا میں ہوا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے؟ ایک دن میں 3000 بندہ، لاکھوں کیس رپورٹ ہوئے، لاشیں جلانے کے لیے ان کے مذہب کے مطابق وہاں جگہ کوئی نہیں، وہاں چیزیں کوئی نہیں. میں ساری صورتحال میں اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب آپ سب کو شامل کر کے بے حد و بے حساب شکر ادا کرتا ہوں. جتنا ہم شکر ادا کریں بطور پاکستانی، جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ملک پاکستان میں اس طرح کی صورتحال پہلے دن سے آج 1.25 سال ہونے کو ہے، کبھی ایسی بننے نہیں پائی ہے کہ جس کے اندر ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور پریشانی ہو جائے کہ یار کیا کریں. یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا خاص کرم ہے، یہ حضور فیض عالم اولیاء اعظام کی خصوصی توجہات ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی اکثریت کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا نتیجہ ہے. تو میری آپ سے اس پوری تفصیل اور پوری تمہید کو مختلف پورشن میں نے اس کے ڈسکس کیے اپنے بساط کے مطابق، اور بنیادی نقطہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ بھی اللہ رسول کا حکم ہے، اور ایمان اور یقین یہ رکھنا کہ مالک تو وہی ہے، پھر جب جو چاہے گا وہی کرے گا. یہ دونوں چیزیں اسلام کے مطابق ہیں، اور احتیاطی تدابیر میں جہاں تک جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ ویکسین لگوائیں، خود اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں، اپنے معاشرے کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے دائیں بائیں والوں کو. اور کسی قسم کی کوئی سمجھ آ گئی اور کسی کیا چھڑا جن نے ویکسین لگوائی 2 سال بعد مر جان گے. وہ جدوں سارے مر جانا، جدوں سارے مر جانا تو جی کے کی کرنا؟ تو کہنا نہ رہنا پھر بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ہے بات کرنے والی یار؟ اس لیے اس قسم کی باتوں پہ ان لوگوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے. اللہ رسول کا حکم یہ ہے جب اس طرح کی کوئی خبر آئے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس قسم کی افواہوں پر کبھی کان نہیں دھرنا چاہیے. جو اتھینٹک لوگ ہیں، اتھینٹک رپورٹس ہیں، اتھینٹک جگہ ہیں، سورسز ہیں خبروں کی لینے کی، ان کو لینا چاہیے اور آگے وائرل بھی نہیں کرنا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ اس کو وہیں پہ سٹاپ کرنا چاہیے، اس کو وہیں پہ روکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمارے کنفیوژن کو دور بھی کرے، اور ہمیں اپنی جان کا، اپنی صحت کا، اور اپنے معاشرے، اپنے دائیں بائیں، اپنے گھر والوں کی جان اور صحت کی حفاظت کی اور حفاظتی تدابیر کو اختیار کر کے اس سے نپٹنے کی اللہ کی رحمت اور اس پر پورا یقین اور بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وإذا مرضت فهو يشفين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابني الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.